فائنلی جہانگیر اپنے برے انجام تک پہنچ گیا، جبکہ اسلم زبیر کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے سدرا کو استعمال کرنے والا ہے۔ زبیر کی بینائی جانے کے بعد اسے اپنے رشتوں کی حقیقت ٹھیک سے نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ کون کھرا کون کھوٹا اب زبیر کو پہچان ہو چکی ہے، کیونکہ جس ماں بہن کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا اور سارے پیسے لا کے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا تھا، اب جب زبیر پہ برا وقت آیا ہے تو ان لوگوں نے ایسے نظریں پھیری ہیں جیسے زبیر ان کے لیے ایک بوجھ ہو۔ اور اسلم، جسے زبیر اپنا دوست اپنا بھائی تصور کرتا تھا، اسلم کے اصل رنگ تو زبیر کو اب نظر آ رہے ہیں۔ اور زبیر، جس نے سدرا اور ماں کو بہت منع کیا تھا کہ اسلم کے ساتھ سدرا کی شادی کا نہ سوچیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن زبیر کے مشورے کی اب اوقات ہی کیا ہے۔ سدرا اور اماں نے اپنی منمانی کر کے اسلم سے منگنی تو کر دی ہے، لیکن جب منگنی کے موقع پہ ہی شادی کی ڈیٹ فکس کی بات ہوتی ہے تو اسلم فوراً بہانہ بناتا ہے کہ میری رشتے کی ایک خالہ ہیں جنہیں میں اپنی ماں ہی تصور کرتا ہوں۔ مجھے اس نے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ منگنی تو تم کر لو، لیکن تمہاری شادی کی ڈیٹ میں خود آ کے فکس کروں گی۔ دراصل اسلم تو صرف سدرا کا استعمال کرنا چاہتا ہے زبیر کا مکان بکوانے کے لیے۔ ایک بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس کے بعد سدرا ساری زندگی بس ڈھونڈتی ہی رہے گی کہ آخر اسلم گیا کہاں۔ اب تو اسلم سارا دن کیا، اکثر اوقات رات کو بھی یہیں براجمان رہتا ہے۔ زبیر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، لیکن زبیر کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف زبیر کی طبیعت جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، سوائے وزیر کے زبیر کی طبیعت کا کسی کو احساس ہی نہیں۔ زبیر کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی ماں بہن کی منت کرتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیونکہ اب مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ تو سدرا پہلے تو ناگواری سے زبیر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ بھائی، گھر میں کھانے پینے کے پیسے ہیں نہیں، آپ کے علاج کے پیسے کہاں سے لائیں؟ تو زبیر بھی سدرا پہ طنز کر دیتا ہے، اور جو تم روز شاپنگ کے لیے اسلم کے ساتھ باہر نکلی ہوتی ہو تب تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن جب میری بیماری کی بات آتی ہے تو گھر میں فاقے پڑ جاتے ہیں۔ اب زبیر جب زاروں قطار روتا ہے تو اماں کو تھوڑا بہت ترس آ جاتا ہے، اسے سمجھاتی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گی، انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف وزیر ہے جو سوچتا ہے کہ زبیر بھائی کا جلد سے جلد ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ خود آ کے اپنی دکان سنبھالیں اور اس اسلم کو اس دکان سے نکال باہر کریں جو دن رات زبیر بھائی کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ تبھی وہ اسلم سے زبیر کے علاج کے لیے پیسے مانگتا ہے تو اسلم حیرت سے وزیر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ دکان پر آپ ہوتے ہیں، منافع آپ کے پاس ہوتا ہے تو پیسے بھی آپ کے پاس ہی ہوں گے نا۔ تو اسلم کہتا ہے تم دیکھ نہیں رہے دکان خالی ہوئی پڑی ہے؟ تو وزیر بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے اماں سے جو کنگن لیے تھے دکان میں مال ڈلوانے کے لیے، اگر اس کا مال نہیں ڈلوانا تو کم سے کم اسی میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیں تاکہ میں زبیر بھائی کا علاج کروا سکوں۔ اسلم بغور وزیر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی اور اس نے دکان کو اتنے اچھے سے سنبھالا نہ ہوتا تو ابھی کے ابھی اسے نوکری سے نکال باہر کرتا۔ پھر بھی اسے دھمکی ضرور دے دیتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی یا زبیر کا زیادہ سگا بننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور جہاں تک مجھے پتا چلا ہے اپنے گھر کے اکیلے کمانے والے تم ہی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرو، زیادہ زبیر کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسلم سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ زبیر کی طبیعت سنبھلے مجھے کسی طرح سے وہ گھر ان لوگوں سے لوٹنا ہوگا۔ تبھی شام کو دوبارہ جب گھر جاتا ہے تو سدرا کے لیے کافی کچھ کھانے کو لے بھی جاتا ہے، اور سدرا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اسلم اس کا کس طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے سدرا کو کھلاتا ہے اور پھر باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیتا ہے کہ ویسے یہ گھر اماں کے نام ہے یا زبیر اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ گھر بنایا ہی زبیر نے ہے۔ بہرحال سدرا کہتی ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو اسلم اسے احساس دلاتا ہے کہ اتنی بے خبری اچھی نہیں ہوتی، چونکہ تم اس گھر میں رہتی ہو تو اس گھر پہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا زبیر کا یا اماں کا، اور انسان کو اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اسلم کے بھڑکانے پہ سدرا اس گھر میں سے جب اپنا حصہ مانگے گی تو ظاہر ہے کہ پورا گھر ہی سیل آؤٹ کرنا پڑے گا،
اور گھر جب سیل آؤٹ ہوگا تو سدرا کا کیا، زبیر اور اماں کا حصہ لے کے بھی یہ اسلم ایسا فرار ہونے والا ہے کہ اس کے بعد جا کے سدرا اور اماں کو پتہ چلے گا کہ واقعی ان کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے تھے اور زبیر انہیں ٹھیک سمجھاتا تھا، کیونکہ پہلے جہانگیر سے شادی کے لیے بھی زبیر نے منع کیا تھا لیکن سدرا اور اماں نے اپنی من مرضی کی۔ اور اب اسلم کی دفعہ بھی یہی سب کچھ ہوا، لیکن سدرا تو صدا کی ڈھیٹ ہے، وہ اپنے اوپر تو کبھی بات آنے ہی نہیں دیتی، زبیر کو ہی سنا دے گی کہ اگر میرے فیصلے غلط تھے تو آپ نے بھی تو ہم سب کے خلاف جا کے ستارہ سے شادی کی تھی، پھر کیسے اس لڑکی نے آپ کو دن میں ستارے دکھائے کہ آج تک کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف جہانگیر اور ستارہ کا بھی بہت ہی برا انجام ہوتا ہے۔ جہانگیر جو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھائی جی کے فارم ہاؤس سے نکلنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن راستے میں ہی بھائی جی اور اس کے آدمی اسے دبوچ لیتے ہیں اور بھائی جی اس کے سر پہ اس زور کا ڈنڈے کا وار کرتے ہیں کہ وہ وہیں پر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب جب بھائی جی کے بندے اسے واپس لا کے فارم ہاؤس کے کمرے میں پھینکتے ہیں تو بھائی جی سوچتے ہیں کہ ویسے میں نے اس جہانگیر کا کیا کرنا ہے، کام تو میں نے ستارہ سے لینا ہے اور ستارہ اب اس گھر سے بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتی، تو اپنے خاص بندے سے کہتے ہیں کہ اب ستارہ کو ٹرینڈ کرو کس طرح سے اس نے آدمیوں کے سامنے پیش ہونا ہے، جبکہ اس جہانگیر کی چھٹی کرو۔ تو اب بھائی جی کا آدمی جب جہانگیر کو اٹھانے آتا ہے، لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھتا ہے تو جہانگیر کی جان نکل چکی ہے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ اب وہ فوراً بھائی جی کو جا کے جب بتائے گا کہ وہ تو مر چکا ہے اور ستارہ جو وہیں پر موجود ہوگی اس کے پاؤں تلے سے تو زمین سرک جائے گی، کیونکہ اسے اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس فارم ہاؤس سے آپ زندہ اپنی جان بچا کے تو نہیں نکل سکتے، اگر نکلے گی تو آپ کی میت ہی نکلے گی۔ دوسری طرف ملک صاحب کا بھائی تنویر ہے جسے نیلم سے پہلی نظر کی محبت ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے کیونکہ نیلم تو اس کی بات ہی نہیں سنتی۔ اب بھی جب وہ نیلم سے بات کرنا چاہتا ہے تو نیلم اسے دو ٹوک سنا دیتی ہے کہ میں اس گھر میں بہت ایمانداری سے اپنی نوکری کرنے آتی ہوں اور اس گھر کے افراد میرے اوپر بہت اعتبار کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کے افراد یا پھر میری اپنی فیملی کے اعتبار اور اعتماد کو ٹھیس پہنچے، اس لیے آپ سے التجا کرتی ہوں کہ بار بار میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب تنویر سمجھ چکا ہے کہ نیلم اس طرح کی لڑکی نہیں ہے جو ہر راہ چلتے سے بات کرے، یوں اس کے دل میں نیلم کی عزت مزید بڑھنے والی ہے، جس کے بعد وہ نیلم سے جلد شادی کا فیصلہ کر لے گا اور ظاہر ہے کہ تنویر سے شادی کر کے نیلم کی زندگی تو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے زینت کی، تو زینت کے صبر کا پھل بھی اسے ملنے والا ہے، کیونکہ زینت نے جتنی بھی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن چونکہ وہ زبیر سے محبت کرتی ہے تو زبیر کی کمی اسے زندگی کے ہر موڑ پہ محسوس ہوتی ہے کہ کاش میری اس کامیابی میں زبیر بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں اپنی کامیابی کی خوشی بھرپور طریقے سے منا سکتی۔ اب جب زبیر زینت تک پہنچے گا، اس سے معافی مانگے گا اور زینت کو زبیر کی زندگی میں ہوئے تمام حادثات کا پتہ چلے گا تو زینت سمجھ جائے گی کہ زبیر اپنے کیے کی سزا آلریڈی بھگت چکا ہے، اس لیے پل بھر میں زبیر کو معاف کرے گی، اس کا بہتر سے بہتر علاج کرائے گی اور پھر زبیر بھی زینت کے ساتھ مل کے اس کے کاروبار میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو فائنلی ان کے حالات تو بہتر ہونے والے ہیں، البتہ سدرا اور اماں کا کیا بنتا ہے، کیا زینت انہیں بھی معاف کر کے اپنے گھر میں جگہ دے گی یا نہیں، یہ ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے زینت اور زبیر کے دوبارہ ایک ساتھ ہونے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔